السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا اور وہ اس کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے، مگر اس کی سرشت میں قرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، مگر بعض اوقات اسے اتنی نعمتیں میسر ہونے کے باوجود بھی اس کا نفس اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کے جال میں پھنسا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ نفس کو قابو پانے کر پاتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے اس کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز عبادت میں مصروف تھے کہ انتہائی خوبصورت پرندہ آ کر ان کے طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی سب کچھ بھول کر پرندے کی خوبصورتی میں گم ہوئے۔ اتنے میں پرندہ اڑ گیا، وہ بھی اس کے تعاقب میں گئے۔ وہ پرندہ ایک خوبصورت باغ میں چلا گیا، حضرت داؤد بھی اس کے پیچھے گئے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک عورت کی ملکیت ہے جس کا نام بطشہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے باغ میں جھانکا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت عورت اپنے تالاب میں نہا رہی ہے۔ حضرت داؤد کی نظر اس پر پڑی، ان کا دل اس پر فریفتہ ہوا۔ انہوں نے پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا وہ شادی شدہ ہے۔ لوگوں نے بتایا ہاں، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ اس کا خامد آپ کی فوج میں ملازم ہے۔ اس کا نام اوریہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریہ کو بلایا اور اسے دور دراز کے جہاد پر بھیج دیا۔ وہ بہت جان سے لڑا اور جام شہادت نوش کی۔ فوج کے لوگ جب واپس لوٹے تو انہوں نے بادشاہ کو فتح کی خبر دی اور اس کی شہادت کا بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریہ کی شہادت کے بعد بادشاہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت کی اس وقت 99 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی بادشاہ سے پیدا ہوئے۔ ایک روز عبادت میں مصروف تھے تو 2 آدمی لڑتے ہوئے دیوار توڑ کر اندر آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ماجرا پوچھا تو ان میں سے ایک نے کہا میرے اس بھائی کی 99 دمبیاں ہیں اور میری 1 دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی دمبی بھی مجھے دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بولا داؤد کہ وہ بے انصافی کرتا ہے کہ تجھ سے مانگتا ہے تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو۔ اصل میں یہ 2 شخص فرشتے تھے جو حضرت داؤد کو بتانے آئے تھے مقدمے کی صورت میں 99 بیویاں ہونے کے باوجود اوریہ کی بیوی سے حرص کی غرض سے نکاح کیا۔ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور غائب ہو گئے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع یہیں تک ہے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔